السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہے ہمارا ٹاپک کہ میں کون ہوں۔ اوکے، عورت کی اصل پہچان کیا ہے؟ اوکے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں؟ یعنی کہ آپ کی اپنی ذات کے لیے آپ اپنی لائف میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں اور کیا کر سکتی ہیں؟ صبح اٹھتے ہی بطور ماں کے روپ میں بچوں کا ناشتہ بناتی ہیں، بیوی کے روپ میں شوہر کا خیال رکھتی ہیں، بہو کے طور پر سسرال کی خدمت کرتی ہیں اور بیٹی کے طور پر والدین کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں۔ لیکن جب سو جاتے ہیں سب اور روشنی بجھ جاتی ہے یا مدھم ہو جاتی ہے اور آپ تنہا آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو ایک سوال دل میں اٹھتا ہے، ایک کوسچن بنتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کیا میری اپنی کوئی پہچان ہے، یا میں صرف دوسروں کی ضرورتوں کا جواب ہوں، یا میں صرف دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہوں؟ پاکستانی معاشرے میں عورت کو چھوٹی عمر سے ہی سکھایا جاتا ہے، یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی پہچان دوسروں کی خدمت اور قربانی سے وابستہ ہے۔ یہ غلط بھی نہیں ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ کو خود آپ کی اپنی ذات کو جو ہے نا وہ پہلے نمبر پر ضرور ہونا چاہیے۔ جب تک آپ خود کو ایک پروڈکٹیو وے میں سرو نہیں کر سکیں گی تب تک آپ کسی اور کو بھی ایک ہیلدی وے میں سرو نہیں کر سکتی۔ اوکے، اچھی بیٹی وہ ہے جو والدین کا کہا مانتی ہے، یہی معاشرہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ یہی سکھاتی ہے۔ اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کے آگے کبھی زبان نہ کھولے۔ اچھی ماں وہ ہے جو اپنی خواہشات قربان کر کے صرف بچوں کے لیے جیے۔ اوکے، یہ جملے سنتے سنتے عورت اپنی شخصیت کو دھیرے دھیرے قربان کر دیتی ہے، اپنی پرسنالٹی کو کہیں کھو دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی جو پینٹنگ میں بہت ماہر تھی، اوکے، شادی کے بعد اس نے کبھی برش ہاتھ میں نہ لیا۔ کیوں؟ اب وقت کہاں جاتا ہے؟ کیونکہ اب تو وہ ایک وائف ہے نا، تو سارا ٹائم کہاں جا رہا ہے؟ ایک خاتون جو جاب کرتی تھی، سسرال اور بچوں کے دباؤ کے باعث اپنی نوکری چھوڑ بیٹھی۔ یہ سب مل کر عورت کو ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کرتے ہیں، یا ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ پر لے آتے ہیں جہاں وہ اپنے وجود کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسے خود پر شک ہونے لگتا ہے کہ اوکے، آئی ایم نتھنگ، یو آر ایوری تھنگ، ایکچولی یو آر ایوری تھنگ۔ اوکے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی ہماری نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عورت کی اصل پہچان صرف اس کے رشتوں سے نہیں بلکہ اس کی روح اور اس کا جو اللہ پاک سے ایک تعلق ہے اس سے بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے علم و حکمت اور کردار میں اپنی پہچان بنائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سپورٹ، قربانی اور ایمان میں اپنی پہچان بنائی۔ اوکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنی پہچان کھو کر نہیں بلکہ پہچان بنا کر ہی اللہ کی رضا کو حاصل کرتی ہے۔ جب انسان اپنی ایک آئیڈینٹی بنانے لگتا ہے نا تو وہ ڈیفیکلٹ راستوں سے گزرتا ہے، اور ہر راستے سے، ہر مشکل سے گزرنے کے بعد اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی ذات، کوئی ہستی ہے جو اس کے ساتھ بہت مضبوطی سے کنیکٹڈ ہے، اور وہ ہے رب کائنات کی ذات۔ اوکے، نفسیاتی پہلو کو اگر میں دیکھوں، سائیکولوجیکل جو ریفلیکشن ہے نفسیات میں، اسے آئیڈینٹی کرائسس کہا جاتا ہے۔ اوکے، یہ وہ کیفیت ہے جب انسان خود کو صرف دوسروں کی نظروں سے دیکھنے لگتا ہے، دوسروں کی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے، دوسرے جو بولتے ہیں وہی مجھ میں ہے۔ عورتوں میں یہ سب سے زیادہ کامن ہے کیونکہ وہ تھوڑی سی سپریس ہوتی ہے۔ اوکے، وہ اپنے آپ کو کسی کی بیوی، کسی کی ماں کے طور پر ڈیفائن کرتی ہے، وہ خود کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن نہیں بناتی۔ جب شوہر تعریف نہ کرے یا بچے ناشکری کریں تو وہ سوچتی ہیں کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر وہ میری تعریف کر دیں گے تو اوکے، آئی ایم ایوری تھنگ، اور اگر وہ کہیں گے کہ یو آر نتھنگ تو یو آر نتھنگ۔ اوکے، تو وہ عورت یہ چیز ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کلائنٹ نے بتایا کہ شادی کے 10 سال بعد 3 بچوں کے باوجود وہ خود کو خالی محسوس کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں دن رات محنت کرتی ہوں مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ میں خوش ہوں
یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری اپنی ذات کہیں ختم ہو گئی ہے، گم سی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو دوسروں سے کنیکٹ کر دیا ہے۔ اگر دوسرے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ یہ ہیں تو آپ ہیں، اور اگر دوسرے آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے تو پھر یو آر ریجیکٹڈ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ڈپریشن، انزائٹی اور احساس کمتری عورت کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ نیکسٹ تھنگ، عملی اور جو شفا بخش کچھ اقدامات ہیں یا جو پریکٹیکل ہیلنگ ایڈوائسز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ آپ کو ضرور ان چیزوں کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا چاہیے تاکہ آپ کی اپنی ذات کی کوئی پہچان بنے، آپ کی ایک سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہو۔ اوکے، نمبر 1، اپنی ذات کے ساتھ وقت گزاریں، تھوڑا ہی صحیح لیکن خود کو ٹائم ضرور دیں۔ روزانہ 15 منٹ صرف اپنے لیے نکالیں۔ کوئی شوق، کوئی بھی ہابی جس کو آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے زندہ کیا جائے، جو آپ کو خوشی دیتی ہے، جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، جو آپ کو مثبت ٹریک پر لے کر جاتی ہے، آپ اس کو دوبارہ ضرور اپنائیں۔ چاہے وہ ڈائری لکھنا ہو، کتاب پڑھنا ہو یا پھر گارڈننگ ہو، کچھ بھی جو آپ کو پسند ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون نے بچوں کے بڑے ہونے کے بعد دوبارہ سے سلائی شروع کر دی اور آج وہ گھر بیٹھے چھوٹا کاروبار چلا رہی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس سے بہت سارے فیملیز جو ہے نا وہ ارننگ کر رہی ہیں، بہت ساری فیملی جو ہے نا یا جو گھر ہیں وہ اس پر چل رہی ہیں۔ اوکے، نمبر 2، آپ جو ہے نا اپنی کچھ باؤنڈریز بنائیں۔ ہر وقت دوسروں کے لیے قربانی دینا نیکی ہے، مگر خود کو مٹا دینا ایک ظلم بھی ہے۔ اوکے، تو خود کو نہ مٹائیں، آپ جتنا اویلیبل ہو سکتے ہیں آپ ہوں، لیکن اپنی ذات کو ختم نہ کریں، بالکل خود کو ختم نہ کر دیں۔ بالکل آپ کا جو ایک نام نشان ہے وہ جو ہے نا آپ دوسروں کے ہاتھ میں نہ دے دیں کہ اگر وہ یس کہیں تو یس، اگر وہ نو کہیں تو نو۔ مثال کے طور پر اگر شوہر چاہتا ہے کہ آپ رات دیر تک جاگیں لیکن آپ کو صبح بچوں کے لیے جلدی اٹھنا ہے تو نرمی سے کہیے مجھے بھی نیند کی ضرورت ہے تاکہ کل دن بھر میں صحت مند رہ سکوں، تاکہ کہ کل دن بھر ہم اپنے بچوں کو سرو کر سکیں اچھے طریقے سے۔ اوکے، نمبر 3، خود کی سیلف کیئر کو عبادت سمجھیں۔ اوکے، اسلام نے صحت کو امانت قرار دیا ہے۔ اپنے لیے وقت نکالنا خود غرضی نہیں ہے بلکہ شکر گزاری ہے، گریٹفلنس ہے۔ مثال کے طور پر ایک ماں جب روزانہ 20 منٹ تک واک کرتی ہے تو نہ صرف اس کی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ وہ بچوں کو بھی خوش مزاج ماں ملتی ہے۔ اوکے، اوبیسلی اگر آپ خوش ہیں، آپ صحت مند محسوس کر رہے ہیں تو آپ جو ہے نا ایک ہیلدی کمیونیکیشن بھی کریں گے، ایک صحت مند ریلیشن بھی بنائیں گے، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو یا آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ہو یا پھر بہن بھائی ہوں یا کولیگس ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن یہ سارے ریلیشنز، یہ ساری خوشی کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ صرف اور صرف آپ کی ہیلتھ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ نمبر 4، اپنی خواہشات کو سنیں۔ ٹھیک ہے، اپنی وشز کو اگنور نہ کریں، اپنی خواہشات کو ضرور سنیں۔ وہ سب خواب جو آپ نے کبھی چھوڑ دیے تھے انہیں لکھیں، ایک وش لسٹ جرنل بنائیں اور دیکھیں کہ آپ کی کیا کیا خواہشات ہیں، پھر ان کو 1 بائی 1 ٹائم دیتی جائیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون نے لکھا کہ وہ ہمیشہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتی تھی، لیکن شادی اور بچے ہونے کے بعد وقت نہ ملا۔ جب انہوں نے یہ کام دوبارہ شروع کیا تو ان کا دل جو ہے نا وہ سکون سے بھر گیا۔ اوکے، آپ نے جو ہے نا کچھ ٹائم بچوں کو دیا جب تک وہ کچھ عرصے میں بڑے نہ ہو جائیں۔ ایک سٹیج کے بعد بچوں کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی ماں کی، اوبیسلی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں تب زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ اس ٹائم فوکس کریں ان پہ، جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو آپ ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں کہ آپ نے اب خود بھی اپنے لیے کچھ کرنا ہے، تو آپ تھوڑا سا خود کو ٹائم بھی دیا کریں۔ نمبر 5، خود کے لیے ایک سپورٹیو سرکل بنائیں، وچ از ویری امپورٹنٹ۔ اوکے، وچ از ویری امپورٹنٹ فار فیمیلس۔ ایسی خواتین سے میل جول رکھیں جو آپ کو بڑھنے اور خوش رہنے کی ترغیب دیں۔ اوکے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو ایک اگر تنقید کرتے بھی ہیں تو وہ ایک ہلدی تنقید ہو۔ اوکے، ایک ایسی تنقید نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن کریٹ کیا جائے، آپ سے حسد کیا جائے، آپ سے جیلس ہوں، وہ آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کیے جائیں، آپ کی فیملی
فیملی کو ڈسٹرائے کیا جائے. نہیں, ایسے لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے. آپ نے ایسے لوگوں سے جڑنا ہے جو آپ کو اپریشیٹ کرے, آپ کو آگے بڑھنے کی ہمت دے, آپ کو پازیٹیو تھنکنگ دے, آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرے, آپ میں جو ایک امپورٹنٹ جو خوبصورت پہلو ہیں اس کو مینشن کریں. بعض اوقات انسان خود کو نہیں دیکھ پا رہا ہوتا, دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو آپ اچھے لوگوں سے صلاح ضرور لیں, مشورہ ضرور لیں, اور آپ کے ارد گرد سپورٹیو سرکل اور پازیٹیو لوگوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ میں نے اب تک جتنا کام کیا ہے تو میں نے یہی سیکھا ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد سپورٹیو اور پازیٹیو لوگ نہیں ہیں, آپ جو ہے نا پھر بہت کرائسس میں جانے والے ہیں. تو اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کریں کہ آپ کے ارد گرد پازیٹیو لوگ ہونے چاہیے. مثال کے طور پر ایک جو ہے نا بہنوں کے گروپ نے فیصلہ کیا, انہوں نے ایک گروپ بنایا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہر فرائیڈے کو 1 گھنٹہ صرف اپنی پسند کی کوئی بھی سرگرمی کریں گی. یہ ان کے لیے ایک تھراپی جیسا وقت بن گیا, یعنی کہ انہیں مینٹل ریلیکسیشن اس ایکٹیویٹی سے ملی. عورت کی اصل پہچان صرف کسی کی بیوی یا کسی کی ماں ہونا نہیں ہے, ایون دو کہ یہ بہت بڑے درجے ہیں. ٹھیک ہے, ان درجوں کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے, یہ بہت بڑے عہدے ہیں. ٹھیک ہے, اور لیکن آپ نے ان کو اپنی آئیڈینٹی کنسیڈر نہیں کر لینا. آپ نے اپنی ایک اور پہچان بھی بنانی ہے, بلکہ آپ ایک مکمل انسان ہو, یہ آپ نے دوسروں کو ریئلائز کروانا ہے. یاد رکھیں, آپ کی پہچان آپ کے خوابوں, آپ کی آواز اور آپ کے ایمان سے بنتی ہے. جب آپ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں نا, آئینے میں خود کو دیکھتی ہیں, خود سے آنکھیں ملاتی ہیں کہ میں کون ہوں, تو دل سے جواب آئے گا, میں اللہ کی بہترین تخلیق ہوں اور میری پہچان صرف دوسروں سے نہیں بلکہ خود مجھ سے ہے. اوکے, اگر یہ الفاظ آپ کے دل کو چھو گئے ہیں اور آپ کو کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملا ہے تو ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا تاکہ مزید آپ کو پروڈکٹیو ویڈیوز اور انفارمیشن ملتی رہیں. اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا.